ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام کا نام ہے اسلام۔ جی ہاں، پیارے بچوں کا پروگرام ہے، پیاری بچیوں کا پروگرام ہے، چھوٹوں کا پروگرام ہے، بڑوں کا پروگرام ہے، دادا کا پروگرام ہے، نانا کا پروگرام ہے، اور یہ کس کا پروگرام ہے؟ جی ہاں، یہ پروگرام میرا ہے، اور آپ بچے اس میں شامل ہوتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، کالز کرتے ہیں، اور آپ بچوں کے درمیان کچھ سیگمنٹ بھی ہوتے ہیں، ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہیں، اور میرے ساتھ ہوتی ہیں دو ٹیمیں، دائیں جانب ٹیم ہے ٹیم، بائیں جانب ٹیم ہے ٹیم۔ جی ہاں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ بھی ہوگا، اور دیکھیں گے کون سی ٹیم آگے کی جانب بڑھے گی، آج کا مقابلہ کون جیتے گا۔ اس میں ہوتے ہیں 3 سیگمنٹ، بچوں کی محفل نعت، ہمارا اسلام، اور پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے مدرسۃ المدینہ۔ تو شروع ہونے جا رہا ہے پہلا مرحلہ، جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ جی پیارے بچوں، آپ سے ہم روزانہ ایک سوال بھی کرتے ہیں، اور آج کا سوال آپ بچوں کے لیے یہ ہے کہ یہ بتائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کہاں پر ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ یہ آسان سوال ہے شاید، اور جن کو نہیں آتا ان کے لیے مشکل ہو گئی، تو جن کو آتا ہے ان کے لیے آسان ہے۔ اب شروع کریں گے پڑھائی، اور قاری صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قاری صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی قاری صاحب، کیا پڑھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور یہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے سمجھ کے مدنی قاعدہ پڑھ لیا، اور اما پارہ 30واں پارہ اگر آپ نے صحیح طرح پڑھ لیا، تو پھر آگے کے پارے آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں پڑھنے۔ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ قرآن پاک پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک تجوید سے پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اگر آپ قاعدے کو مدنی قاعدے کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد اما پارہ آپ کم از کم اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، تو پورا قرآن پاک آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے تجوید سے پڑھنا، بشرط یہ کہ آپ نے اما پارہ اور جو قاعدہ ہوتا ہے مدنی قاعدہ، اس کو آپ نے تجوید سے پڑھا ہو، کیونکہ تجوید سے نہیں پڑھتے اور اس میں جلد بازی کرتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں کہ بس جلدی سے ہمارا ختم ہو جائے نا۔ مدنی قاعدے کے متعلق بھی بچے یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کو قاری صاحب جلدی بڑھائیے۔ اچھا، گھر والوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے اور ابھی تک یہ اما پارہ چل رہا ہے؟ اچھا، یہ نہیں پوچھتے کہ پچھلا کیسے یاد ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ آگے کیسے بڑھے۔ پچھلا شاید صحیح طرح یاد بھی نہ ہو، اور لیکن آگے کی جانب بہت اچھے انداز سے بڑھ رہے ہیں۔ پھر بعض پڑھانے والے یوں کرتے ہیں، ایک مرتبہ ختم ہو گیا، اب ایک اور مرتبہ ختم کروائیں گے، تو بعض 3 4 مرتبہ ختم شریف کروا دیتے ہیں، کیونکہ پہلا صحیح نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ابھی تو بیٹا پڑھنا ہی نہیں آیا آپ کو، تو دوبارہ پڑھیں۔ دوبارہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، کسر ہوتی ہے، پھر تیبارہ، پھر بعض 4 مرتبہ ختم شریف ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر پڑھنا صحیح نہیں آ رہا ہوتا۔ قرآن پاک ایک مرتبہ پڑھنے تجوید کے ساتھ، کیا کہیں گے؟ یہ ہوتا یہی ہے کہ جو بچے جو ہے یا گھر والے جلد بازی کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو جائے، تو دیکھا یہی گیا ہے بعض
اساتذہ بھی جلدی ختم تو کروا دیتے ہیں مگر تجویز سے نہیں پڑھاتے، جو جلدی کہتے ہیں بس جلدی ختم ہو جائے، تو پھر اس کی وجہ سے دیکھا گیا بار بار پڑھانا پڑتا ہے۔ اور جو اساتذہ اس پر توجہ رکھتے ہیں کہ ہمیں تجویز سے ہی پڑھانا ہے، بے شک تھوڑا لیٹ ہو جائے، دیر ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر اصل مقصد جو ہے قرآن پاک کو تجویز سے پڑھنے کا کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی عربی زبان میں کیا اور قرآن پاک کو نازل بھی تجویز کے ساتھ ہی فرمایا ہے، ماشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں تجویز سے پڑھنا ہے، چاہے تھوڑا پڑھیں، تھوڑا ٹائم لگ جائے، مگر ہم نے اس کو تجویز سے پڑھ کے آگے بڑھنا ہے، اس کے اب بغیر۔ دیکھیں یہ جیسے کہ یہ لکھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھائی ہوئی ہے، دکھائی ہوئی بورڈ کے اوپر لکھائی ہے، اب یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اب انہوں نے لکھائی کری، اب اس طرح کی لکھائی کرنے میں اور ایک صفحے پہ لکھائی کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا، اس میں ٹائم لگتا ہے کہ اب جب لکھائی اچھی کی، اچھے انداز سے لکھا تو اب سب کی سمجھ میں بھی آ رہا ہے، دور سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، قریب سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور بیوٹیفل لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور اگر کوئی ہم بولے صفحے پہ لکھ لیں تو لکھنے کو یوں لکھ دے گا، لیکن پھر والی بات نہیں آئے گی۔ تو لکھائی میں بھی فرق ہے، پڑھانے میں بھی فرق ہے، تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اور ہم نے آپ کو سوال دیا ہے، اور آج کا سوال کیا ہے پیارے بچوں؟ جی کار صاحب شروع کیجئے۔ تو پیارے بچوں پہلا کیا سیگمنٹ ہے ہمارا؟ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ تو اب آپ ریڈی ہو جائیں توجہ کے ساتھ سننے کے لیے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، توجہ سے سنیں، جب توجہ سے سنیں گے تو اس کو سمجھنے میں اور پھر پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ ماشاءاللہ، جی آپ نے سنا؟ جی جب جو آپ کو قاری صاحب احکامات بتاتے جائیں، باتیں بتاتے جائیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ابھی آپ کو جتنا بتایا جا رہا ہے آپ اتنا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب بولا جائے توجہ سے سننا ہے تو توجہ سے سننا ہے، پھر کہیں قاری صاحب توجہ سے، تو توجہ سے ابھی وقت ہے توجہ سے سمجھنے کا۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب توجہ سے سمجھنے کا وقت ہے۔ تو باپو کل ایسا ہوا کہ دو بزرگ ملے اور وہ بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی عمریں تقریباً یہ سمجھ لیں 65 سے 70 کے سال کے درمیان۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھاتے ہیں، ہم بھی اس میں کوشش کرتے ہیں سیکھنے کی نا، تو آپ تھوڑا جب سمجھانے کا آپ کا سیگمنٹ ہوتا ہے تو آپ تھوڑا اسپیڈ مارتے ہیں، تھوڑا اسپیڈ۔ میں کہہ رہا ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم اصل میں کم ہوتا ہے نا، تو جس کی وجہ سے ہمیں اسپیڈ سے پڑھانا پڑتا ہے، مگر ظاہر بات ہے ابھی ہم کافی چیزیں پہلے بھی وہ چیزیں ریپیٹ کر چکے ہیں۔ اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہوں گے نا تو انشاءاللہ آپ ایک ایک چیز سمجھتے چلے جائیں گے اور آپ کی اسپیڈ بھی بڑھتی جائے گی، بشرط یہ کہ آپ توجہ سے دیکھتے رہیں اور سمجھتے رہیں۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، ان کی عمریں کتنی تھی؟ 65 سے 70 سال۔ یہ ہمارا جو پروگرام ہے صرف بچے نہیں دیکھتے، یہ بڑے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اچھے انداز سے اور کوشش بھی کرتے ہیں، سناتے بھی ہیں مجھے۔ کیوں نہ دیکھیں بڑے؟ بالکل، جب بڑوں کا پروگرام ہوتا ہے تو بچے دیکھتے ہیں نا، بالکل، بچوں کا پروگرام ہوگا بڑے بھی دیکھیں گے۔ تو بڑے ہیں چھوٹے ہیں جو بھی ہے، جبھی تو ہم کہتے ہیں دادا کو بھی خوش آمدید، دادی کو بھی خوش آمدید۔ تو آپ نے دیکھنا ہے بھائی، جو بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، اور آپ اس پیج کو جو آگے کی جانب شیئر کیجئے تاکہ اس کی دعوت جو ہے آگے کی جانب بڑھتی چلے جائے۔ جی قاری صاحب۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فک رقبہ۔ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ پیارے بچوں یہ پہلے والا جو کاف ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ والا کاف موٹا پڑھیں گے، تو کوشش کریں اس کی آواز باریک ادا ہوگی اور اس کی موٹی، اور درمیان میں را آیا، را پر جب کبھی زبر آ جائے تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، اور دو گول تا کو جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ہا سے بدل دیں گے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ ماشاءاللہ، آواز سے پڑھیے گا۔ أَوْ إِطْعَامٌ أَوْ إِطْعَامٌ
او حروف لین ہے، واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا، واو لین بن گیا، نرمی سے ادا کریں گے، مگر پیارے بچوں حمزہ کو واضح رکھیں گے، اور یہاں پر بھی حمزہ واضح ہوگا، یعنی اس میں تسہیل نہ ہو جائے، نرم نہ ہو جائے، اور طا کی ادائیگی حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف میں سے اور ایکسٹرا موٹے میں سے، یعنی بہت زیادہ موٹا کریں گے۔ اور پیارے بچوں دیکھ رہے ہیں آپ سکون کی علامت، تو اب یہاں پر ہم قلقلہ بھی ادا کریں گے، او اطعام أو إطعام فی یوم، في يوم، اچھا اس میں بھی غنہ ہوگا اور یہاں بھی غنہ ہوگا۔ جب ہم ملا کے پڑھیں گے پیارے بچوں تو یہاں تنوین کے بعد فا گیا تو اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد ذال آ رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی کرا دیا یعنی غنہ، کیونکہ یہاں پر غنہ کرنا ہی ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، او اطعام فی یوم، أو إطعام في يوم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فی حرف مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، یومن واولین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد پیارے بچوں جب کبھی حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، ذی مسغبہ، ذي مسغبة، ذی مسغبہ، ذي مسغبة، یہ یا مدہ ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، زال کی ادائیگی کلیئر کریں گے، زال کو زا کی طرح نہیں، زی نہیں پڑھیں گے، زی پڑھتے ہیں مگر یہاں کیا پڑھیں گے ہم، زی، زال پڑھیں گے، ذی مسغبہ، ذي مسغبة، ماشاءاللہ، غین کی ادائیگی پر رکھیں گے، گول تا کو ہا سے بدل کر پڑھیں گے، یتیما ذا مقربہ، يتيما ذا مقربة، ماشاءاللہ، یتیم من نے یا مدہ ایک الف کھینچیں گے، تنوین کے بعد یہاں پر بھی ذال ہے، یہ دو زبر کی تنوین اور یہاں دو زیر کی تنوین کے بعد ذال تھا، تو دونوں میں یہاں اخفا کا قاعدہ لگے۔ پیارے بچوں یہ یاد رکھیں چاہے دو زبر کی تنوین ہو، چاہے دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو، تنوین ہونا چاہیے یا نون ساکن ہونا چاہیے، جب اس کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں غنہ ادا کریں گے۔ ذال کی ادائیگی کلیئر رکھیں گے، زا سے نہیں بدلنا چاہیے، مقربتن میں قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا ادا کریں اور قلقلہ بھی ادا کریں گے، اور را پر زبر آنے کی وجہ سے یہ بھی موٹا ادا ہوگا، اور وقف کی صورت میں گول تا کو ہا سے بدل دیں گے، ماشاءاللہ، یتیما ذا مقربہ، يتيما ذا مقربة، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہوگی، ابھی آپ لوگوں سے سنیں گے بھی، اور آپ لوگ سننے کی جانب جائیں تو ہم کچھ کالز کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں۔ جی کچھ کالز دیں۔ میں آج نظم سناؤں گا۔ ننے منے پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں، 5 نمازاں روز پڑھو تم، 5 نمازاں روز پڑھو، رب ہوگا راضی پیارے بچوں۔ ننے منے پیارے بچوں شاد رہو تم سارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، شاد رہو تم سارے بچوں، ننے منے پیارے بچوں، شاد رہو تم سارے بچوں۔ یاد ہے یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی پچھلے دنوں یہ کلام لکھا ہے، یہ نظم لکھی ہے، انشاءاللہ یہ بھی آج شامل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ننے منے پیارے بچوں۔ ایک اور کال دیں۔ میرا نام ہے، میں اضلاع جٹا سے بول رہا ہوں، جٹا سے آگے عابد بھائی میں آج نعت سناؤں گا۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاء، سبق تو سنائیے، کوئی بچے نعت سنا رہے ہیں، چلیں جی سبق کا جو جس سیگمنٹ کا وقت ہو کوشش کریں اسی کی کال کریں، ورنہ چلیں جو آپ کر رہے ہیں، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور کال، رومیسا واجیہ، میری کال نمبر 170 ہے۔ آج میں آپ کو اپنا سبق سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا تم عابدون ما اعبد
جی سورہ کافرون کی چند آیتیں پڑھی، کیا کہیں گے قاری صاحب؟ رومے تو رومے صاحب آجی نے پڑھنے کی کوشش کی، کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، کوشش کرتی رہیں گی تو انشاءاللہ درست ہوگی. لا اعبدو کو کھینچنا نہیں ہے، لا اعبد ما تعبدون اور ولا انتم عابدون، اس کو درست کریں. یہ تھوڑا سننے میں غلط آیا کہ صحیح نہیں ادا ہوا. چلیں جی تھوڑی تو کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ بہتری آئے گی انشاءاللہ. کوشش کرنی ہے آپ نے. اب قاری صاحب کی جانب آئیں گے. جی قاری صاحب بچوں کو پڑھائیے. اب آپ بچوں آپ نے بورڈ پر توجہ رکھنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فک رقبہ فك رقبة. فک رقبہ فك رقبة. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ماشاءاللہ. اس کو ہم توڑ کر بھی پڑھتے ہیں آدھا کر کے. او اطعام فی یوم أو إطعام في يوم ذی مسغبہ. ذي مسغبة. اب آواز آئی زی نہیں، ذی پڑھنا ہے. ذی مسغبہ. ذي مسغبة. ماشاءاللہ. اب کوشش کرتے ہیں پھر ایک آواز کے ساتھ اور پوری آیت کو. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ماشاءاللہ. یتیما ذا مقربہ. يتيما ذا مغربة. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اب آئیں سننے کی طرف. جی جی پہلے ٹیم مکی کو موقع دیتے ہیں. جی آپ پڑھیے پہلی آیت ان کو دیں اور یاد رکھنا ہے نا. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے. یہ ہے سیدھا ہاتھ. چلیں سیدھی انگلیاں کون سی ہیں؟ ساری سیدھی ہیں، سادھی سیدھی. چلیں جی پڑھیں میرے بچے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فک رقبہ. پیارے بچے فک کو کاف باریک رکھنا ہے. فک رقبہ. فک رقبہ. ماشاءاللہ. گول تا کو ہاتھ سے بھی اچھے طریقے سے بدل رہے ہیں. سراج صاحب کو دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. اچھا بعض پڑھتے وقت اطو کو جو ہے نا یہاں عین کی آواز پیدا کر دیتے ہیں، تو عین کی آواز یہاں ہے ہی نہیں، عین تو ہے نہیں، تو پڑھنا کیا ہے؟ او اطو. او اط. عط نہیں، اطو. او اط. او اطعام. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ماشاءاللہ اچھی کوشش رہی، بہت اچھے. شاباش شاباش. وہ چھوٹے سے بچے کو دے دے بھائی. یتیما ذا مقربہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. شاباش شاباش. ٹیم مدنی آپ کی جانب آئیں گے. آپ پڑھیے. فک رقبہ. فک کو کاف باریک رکھنا ہے. دوبارہ فک رقبہ. بابو ہوتا یہ ہے نا، یہ کاف اور قاف آتا ہے نا تو یہ ہو جاتا ہے بچوں سے بھی بڑوں سے بھی، مگر کوشش کرنی ہے کاف کو ادا کرنا ہے باریک پتلا اور دوسرے کاف کو ہم موٹا رکھیں گے. فک رقبہ. فک رقبہ. ماشاءاللہ. انس بھائی پڑھیں گے. فک رقبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پڑھیں گے. چلیں پڑھیے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوب ماشاءاللہ. آپ پڑھیں گی. ان کو دیں مائک ذرا دیں. قاری صاحب ان کو چھوٹی بچیاں ہیں. جی جی. جی آپ پڑھیے. تیسری آیت. ارشاد پڑھے.
ان کو پڑھائیں. پڑھیں گی؟ پڑھیں, آپ پڑھیں. یتیماً یتیما ذا مقربہ. ذا مقربہ. آپ بھی پڑھ دیں باجی, آپ بھی پڑھ دیں. اب پڑھیں. یتیماً یتیما ذا مقربہ. ذا مقربہ. ماشاء اللہ, اچھی کوشش کی. اب بڑے بچوں کی جانب آئیں گے اور دیکھتے ہیں بڑے بچے کس انداز سے پڑھتے ہیں. جی کر صاحب حدر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فك رقبہ فك رقبة او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. یتیما ذا مقربہ. يتيما ذا مقربة. اب ایک آواز میں اور ایک سانس میں کوشش کرتے ہیں پڑھنے میں کی کوشش کرتے ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ماشاء اللہ. آپ پڑھیے. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ماشاء اللہ. غنوں کی ادائیگی کوشش کریں, غننے کی ادائیگی اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش. پڑھوائیں بھائی, حمزہ سے پڑھوائیں. جی تیاری ہے حمزہ؟ چلیں جی, کل تو آپ نے بہت اچھا پڑھا تھا. مائک دے دیں بھائی حمزہ بھائی. چلیں شروع. وہ ترتیل میں پڑھا تھا, ابھی حدر میں کوشش کریں. اچھا حدر میں. ہاں چلیں جی, اب حدر میں پڑھوا دیں آپ. ترتیل میں پڑھا دیں پہلے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, حدر میں پڑھیں. ترتیل باپو اس کو ترتیل ترتیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ترتیل میں آ جائیے. کیونکہ حدر ہم جو ابھی پڑھ رہے تھے یہ حدر پیارے بچوں اور مدنی چل کر. اب جو ہم پڑھیں گے ترتیل یعنی بہت ٹھہر ٹھہر کر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. ذا مقربہ بھول گئے. یتیما ذا مقربہ. پھر ایک مرتبہ کوشش کریں. اچھا ماشاء اللہ. اب ایک سانس میں پڑھ لیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے, فک رقبۃ, اس کو واضح کریں پھر آگے چلیں. فك رقبة أو
من جد وجد، جس نے کوشش کی اس نے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اچھا پڑھنے لگے ہیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ حمزہ کو دی جا رہی ہے بڑی والی شاباش شاباش، بڑی والی شاباش، آج تو حمزہ کو مل گئے۔ اور دیکھتے ہیں اور کون لینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ جی اب کون پڑھے گا؟ آپ چلیں میں مائک دی حامد بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی بہت خوبصورت ماشاء اور کون پڑھ رہا ہے؟ آپ سے بات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا پڑھا، بس غنوں کی ادائیگی اور بھی اگر تھوڑا اور بڑھ جائے تو اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور خوبصورتی بڑھ جائے جی گی۔ قاری صاحب کی موجودگی میں ہم ایک سیگمنٹ کرنے لگے ہیں، اور آج سیگمنٹ اس انداز سے ہوگا۔ کر لیں مقابلہ؟ ٹھیک ہے، مقابلہ آپ بچوں کے درمیان ہم یہ کروا رہے ہیں، ٹیم مکی اور ٹیم مدنی۔ ٹیم مکی بتائے گی صورتوں کے نام، ایسی صورتوں کے نام جس میں حرف کہاں تک پہنچے تھے ہم؟ تا تک، تا آتا ہو، تھوڑا شاید مشکل ہو جائے گا۔ سورہ جاسیہ، سورہ جاسیہ، ٹھیک ہے جی۔ سورہ کوثر، قاری صاحب جج ہوں گے۔ جی قاری صاحب۔ سورہ کوثر، گڈ۔ سورہ تکاثر، سورہ تکاثر، سورة المدثر سورہ مدثر۔ یہ 4 صورتیں ہیں قرآن مجید میں 7۔ اچھا یہ دیکھ کر آئے تھے آپ؟ سا سے شروع بھی نہیں ہوتی اور سا پر اینڈ بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا ہوا تھا؟ ماشاءاللہ۔ اچھی تیاری ہے، اچھی یہ کہ نیا آپ نے اچھا اضافہ کیا، اگر صحیح ہے تو ٹھیک ہے۔ اچھا جی اب سا تو ہو گیا، جیم کی طرف آئیے۔ سا کے بعد کیا جیم ہے نا؟ جی الف با تا سا جیم، جیم تو ہے۔ حامد بھائی کیا ہو گیا؟ یہ دیکھ لیا آگے کیا ہے لیکن یہ نہیں نظر آ رہا۔ چلیں جیم۔ سورہ حج، سورہ حج، ماشاءاللہ۔ سورة الجمعہ، سورۃ الجمعہ، گڈ۔ سورہ حجر، سورہ ہجر، سورة الجاسیہ، سورہ جاسیہ، ماشاء اللہ۔ گڈ گڈ، بہترین ماشاء اللہ۔ 10 9 8 7 6 5 سورہ فجر، سورہ فجر، سورة السجدہ، سورۃ السجدہ، ماشاءاللہ۔ 10 9 8 7 6 5 سورہ 4 جاسیہ، ہو گیا، جلدی 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 بتا دیں، ایک اور موقع۔ 5 4 3 2 1 0۔ اچھا سورہ جاسیہ جو ہے وہ سامنے ہوا تھا؟ میں ہوا تھا جیم میں انہوں نے بتا دیا جا۔ اچھا ابھی جاسیہ ابھی بھی بتایا ٹیم والے میں، تو بھائی یہ ہو گیا نا فیصلہ۔ ٹیم مدنی جیت گئی ہے۔ ٹیم مدنی جو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ سیگمنٹ جیت گیا ہے ہماری ٹیم مدنی نے۔ اور اب دیکھیں پروگرام کس انداز سے آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں 2 پیاری پیاری بچیاں، آپ لوگ آ جائیے، کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے۔ جی کچھ کالز دے دیں، آ جائیں بچی۔ میرا نام محمد فضان ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، میرا اللہ عزت دے، خوشیاں دے۔ مجھے اپنا پروگرام اسلام اپنا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا۔ جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس مدنی چینل جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، قبر مبارک ہے کس شہر میں؟ در شہر کا بھی نام بتا دینا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کی جانب کال لیں۔ میرا نام محمد عمار ہے اور عمار، میں حیدرآباد سے بات آ کر جائیں جی، رہا ہوں۔ میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گا۔
حضرت ابو بکر صدیق ہمارے آقا کے پہلو میں مدفون ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإياكم. جی ایک اور کال کی جانب بڑھیں گے. میرا نام محمد وانا تری ہے, میں گجہان سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں مدفن ہے. جزاک اللہ خیرا. آمین وإياكم آمین وإياكم. ماشاء اللہ. کال سے ایک اور کال. میرا نام شہیر احمد ہے, میں ملتان سے عرض کر رہا ہوں. مجھے اپنا پروگرام اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے, حضرت ابو بکر صدیق کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں پر ہے مزار مبارک؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. جی آج ہمارے ساتھ دو پیاری پیاری بچیاں ہیں. آپ کا نام؟ آمنہ شکیل. میں مائک پکڑا ہوں, ٹھیک ہے, میں مائک پکڑا ہوں. جی آمنہ. آمنہ. ہاجرہ. ہاجرہ. ہاجرہ شکیل. ہاجرہ شکیل. ٹھیک ہے. آمنہ شکیل. ہاجرہ شکیل. آمنہ شکیل. ہاجرہ شکیل. آمنہ شکیل. ہاجرہ شکیل. اور کچھ یاد کیا ہے اس کے علاوہ؟ ہاجرہ شکیل ہیں, ہاجرہ شکیل. اس سے آگے کچھ یاد ہے؟ کیا سنائیں گے آپ باجی؟ نعت. نہ سنائیں گے. چلیں سنائیے. مائک چھوڑ دو, مائک پکڑنے کا شوق ہوتا ہے بچوں کو. اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سیدھی راہ چلاتے یہ ہے, سچی بات سکھاتے ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہے, سیدھی راہ. آپ دونوں پڑھیں, ٹھیک ہے, ادھر آ جائیے, ادھر آئیے دونوں مل کے, ٹھیک ہے. چلیں دونوں پڑھیں, چلیں پڑھیے دونوں مل کے. صلی اللہ علی محمد. محمد پہ انگوٹھے چوئیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی آگے پڑھو بچوں. صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات. سچی بات چلا, سچی بات سکھاتے ہیں ہم. یہ نہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آپ ایک بات ہے, آپ مدنی مقصد سنا دیں دونوں مل کر مدنی مقصد پڑھیے. مجھے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ عز و جل. نہیں, ایک اور مائک دیں. چلیں میں آپ دونوں کے درمیان مقابلہ کروا رہا ہوں, ٹھیک ہے, مقابلہ کروا رہا ہوں. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ فروٹ. فروٹ پسند ہے. چلیں ایک فروٹ کا نام آپ بتائیں گی, فروٹ کا, اور ایک فروٹ کا نام آپ بتائیں گے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کون جیتتا ہے, کس کو زیادہ فروٹ نیمز معلوم ہے, ٹھیک ہے جی. ایک نام آپ بتائیے. آرنج. اورنج کھایا ہے آپ نے؟ جی. کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا. کھٹا کھٹا ہوتا ہے. جی آپ باجی. مینگو. مینگو کھایا ہے آپ نے؟ کیسا ہوتا ہے؟ میٹھا. ارے کھٹا ایک میٹھا ہو گیا, صحیح ہے جی. بنانا. بنانا, گڈ گڈ. فروٹ نیمز کوئی بھی ایک. موسمبی. موسمبی, گڈ. تربوز. تربوز. واٹر میلن. واٹر میلن, ٹھیک ہے جی. جی آم کا جوس نہیں. اچھا اسٹرابی. اسٹرابری, گڈ گڈ. ایپل. ایپل. اور بھی بہت سارے. بیر. گریپس, ہاں جو ابو لے کر آتے ہیں. بیر. بیر, ہاں بھائی بیر بھی اچھا ہے. گریپس. گریپس, گڈ. 5 4 3 2 1. کون جیتا؟ کون جیتا؟ کون جیتا؟ آپ کے آمنہ باجی, آپ کو مبارک ہو. ہاتھ ملا کے بول دیں, بول دیں, بولیں 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 بولو, بولیں بولیں بولے باجی آپ کو مبارک ہو. بڑی ہیں نا آپ؟ بولیں باجی. اچھا پھر خود نام لے دو, باجی نہیں بولو. کیا بولتی ہیں آپ ان کو؟
आमना आपी आमना आपी आपको मुबारक हो, बोले आमना आपी आपको मुबारक हाथ मिला के जरा, मुबारक। आमना आपी आपको मुबारक हो। आप जीत गई। थैंक यू ओहो, थैंक यू जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा कहना चाहिए, थैंक यू। जज़ाकल्लाहु खैरा, आप लोग तो बच्चियाँ हैं, बच्चे बोलेंगे जज़ाकल्लाहु खैरा, बच्चियाँ क्या कहेंगी? जज़ाकल्लाहु खैरा। बोले आप लोग कैसे जज़ाकल्लाहु कहें, आप कहेंगी कल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, कल्लाहु खैरा। जी आप? जज़ाकल्लाहु खैरा। जी हाँ, बच्चियाँ क्या बोलेंगी? जज़ाकल्लाहु खैरा। भाई आपने बहुत अच्छा सुनाया, मुकाबला भी हुआ, तो मैं आप लोगों को दे देता हूँ ये आपके अब्बू के लिए, ठीक है, ये आपके अब्बू के लिए, ठीक है, तशरीफ रखें। अब इसको वहाँ रख दिएगा, जाते वक्त ले लिएगा। यूसुफ भाई भी आ गए, कैसे हैं यूसुफ भाई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह कुल्ली हाल। आप सुनाए कैसे हैं? आपका सेगमेंट है, और यूसुफ भाई के प्रोग्राम का बम्पर का टाइटल कौन चलवाएगा? ज़रा जोश के साथ ये मुझसे ले लें, ठीक है। सिराज, चलें जी, सिराज भाई को दिखाइए, यहाँ पर आ जाइए, आ जाइए स्टेज पे आके, मंच पे स्टेज पे आके। हाँ चलें, माइक है, माइक है, चलें जी, इधर 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 इधर, ठीक है। सिराज, जैसे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, माहौल बनना चाहिए, चलें जी। तो अभी यूसुफ भाई आ चुके हैं, सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, हमारा इस्लाम। और थोड़ा सा और, जल्दी से हो गया, तो जल्दी से हो गया, थोड़ा सा और। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स। इसके अंदर आ चुके हैं यूसुफ भाई और सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं, हमारा इस्लाम। नदी में सीखे और दुनिया को चो रेडी। यूसुफ भाई आ गए हैं जी। यूसुफ भाई क्या टॉपिक लेकर आए हैं, क्या बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़ी प्यारी हदीस पाक। अच्छा, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खूबसूरत अंदाज ये भी था, मिसालें देकर समझाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों की मिसालें दे दी, तशबीहात दे दी, मिसालें देकर, एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो है, वो एक बार फरमाते, मैं दरख्त लगा रहा था। क्या कर रहा था? दरख्त। हाँ, दरख्त लगा रहा था, शजरकारी, बहुत अच्छा काम है। अमीर अहले सुन्नत ने भी इसकी तरगीब भी दिलाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का इस पर एक पर कैंपेन चली थी, बहुत ज़बरदस्त तरीके दोबारा इंशाअल्लाह ताला दोबारा स्टार्ट हो रहा है। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। कितना प्यारा काम है ना। तो हमारे सहाबाए किराम का ये अंदाज, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये प्यारा प्यारा अंदाज था ना। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी ये काम किया करते। आप में से भी प्यारे बच्चे, जिससे भी हो सके ना, जो हमारे बच्चे घरों में भी मौजूद हैं, जिनसे मुमकिन है, जहाँ जहाँ पर मुमकिन है, अगर किसी को तकलीफ़ ना हो, आपके अपने एरिया के अंदर या जहाँ जहाँ पर आपको इजाज़त, वहाँ हो सके तो पौधा लगाकर दरख्त बनाए। इंशाअल्लाह इसकी बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी नेकियां मिलेंगी। अगर बच्चे सिर्फ इसी काम पे लग गया ना कि पौधे वौधे क्या लगाएंगे, क्या है, ये सिर्फ हिफाजत करें, यानी कि तोड़े नहीं। अगर या पानी देने का भी काम हो अगर सकता है। नहीं, पानी भी ज्यादा दे देंगे, ज्यादा दे देंगे। कल तो आऊंगा नहीं, आज ही दे दूं, तो ये अगर नहीं, इनकी अगर तरबियत हो जाए और ये बड़ों से सीख कर ये काम करें, तो ये बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे तरीके से पाबंदी से ये काम कर सकते हैं। बच्चों को शौक भी होता है, तो ये है कितना पानी देना है। छोटा सा पौधा है तो उसको कितना पानी दिया जाएगा, बड़ा है तो कितना पानी दिया जाएगा, तो ये भी आपके जहन में होना है, पूछ कर करें। ये बच्चों में अगर किसी काम करने का शौक पैदा हो जाए ना, तो बहुत शौक से करते हैं, लेकिन पूछ कर करें, रोजाना पूछ लें कि आज कितना काम करना है, आज कितना नहीं करना। जो घर वाले आपको काम दे रहे हैं सिर्फ वो काम करें। शौक बड़ा होता है कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। अब्बू गाड़ी चला रहे हैं तो जो बराबर में छोटा, मैं भी चलाऊंगा। मैं भाई कहाँ से चलाएंगे आप? नहीं, वो ज़बरदस्ती का हाथ, कभी अब्बू चलवा लें तो फिर मज़े आ गए, फिर अगली मरतबा ज़िद करनी है। तो ये एक बड़ा होता है कि एक मरतबा कर लिया अब्बू के सामने, अगर अब्बू ने अपने हाथ से करवा लिया तो ठीक है। अच्छा, बाद बच्चे ऐसे हैं कि वो गाड़ी चल रही है, बाइक पे बैठे हैं, और वो जो चाबी है वो बंद कर दी, और क्या हुआ ये, तो फिर वो बगैर पूछे नहीं करें, बगैर पूछे। एस्केलेटर कभी हाथ में आ जाए तो उसको रेस दे देंगे, देते रहेंगे, मज़ा आ रहा है उनको। अच्छा, कुछ बच्चों को ये देखा है, दूसरों की बाइक खड़ी होती है उसको किक मार रहे हैं। बाजों का तो घेर में होती है तो वो चल भी पड़ती है। शौक होता है, जैसे अब्बू ने कपड़े पहने, में ऐसे ही पहनूंगा, अब्बू की कोठी पहनकर आ गए, सिर्फ कोठी पहने, भाई पूरी कोठी में तो आप आ गए। तो शौक होता है कि जो बड़े कर रहे हैं ना, मैं भी वो काम करूँ। इमामा पहन लेंगे, अब्बू का इमामा पहन कर आ गए। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप दरख्त लगा रहे हैं, पौधा लगा रहे हैं,
تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر درخت اور یا پودا لگانے کا طریقہ نہ بتاؤں؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے نا. تو یہ کتنا خوبصورت انداز ہے, ہمارا دین کتنی پیاری باتیں ہمیں سکھاتا ہے. تو اسی لیے اپنا ذہن بنائے ہمیشہ کہ اللہ رب العزت کے ذکر کی نیت سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت پیارا فرمان, فرمایا فرض نمازوں کے بعد کچھ اذکار کچھ ذکر ایسے ہیں کہ ان کو پڑھنے والا کبھی بھی ناکام نہیں رہتا. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیشہ اپنی عادت بنا لیں جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ذکر اور تسبیح بتائی ہے نا, وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد ان اذکار کو پڑھے گا کبھی ناکام نہیں رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ فرمایا 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 ٹائم 34 بار اللہ اکبر. فرمایا ان کلمات کو پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں رہے گا. چلیں ریوائز کرتے ہیں ہمارے سبق کو. میں نے 3-4 آپ کو روایت فضیلتیں سنائی ہیں, اپنے اپنے لفظوں میں مفہوم اگر کوئی سنا سکے کیا کیا سنایا, پتہ چلے سبحان اللہ سنا تو دیا, یاد ہی نہیں ہے جو بتایا تو ریوائز کریں, جو بتایا ہے نا آپ کچھ ریوائز کریں. کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا کون شخص؟ سراج بھائی کو مائک دیں. جی سراج بھائی کیا کہیں گے؟ تو 35 بار سبحان اللہ, 35 بار اور 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر. اس سے کیا ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی ناکام نہیں رہے گا. کب پڑھنا ہے اس کو؟ نماز کے بعد. کون سی نماز کے بعد؟ 5 نمازوں کے بعد. فرض نماز فاطمہ بھی کہتے ہیں, تسبیح فاطمہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور جو چیزیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بھولیں نہیں, تو آپ اس کو روٹین میں لے کر آ جائیں. جب بھائی آپ کام ایک پریکٹیکل کر رہے ہوں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو بھول جائیں. اب ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4. یاد تو نہیں کرتے نا کہ آج ہم آپ کو بتائیں ظہر کے کتنے فرض ہیں, کہ آپ کو پکے یاد ہیں, کیونکہ جو بچے نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز کی رکعتوں کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. تو جو چیزیں آپ کو معلومات ہو رہی ہیں ان کو پریکٹیکل لے کر آئیں. یہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے, سواری پہ سوارتے وقت کی دعا یہ ہے. تو جب آپ روٹین میں لے کر آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب بھی ملے گا, لیکن روٹین کی وجہ سے نہیں کرنی ہے, اللہ پاک کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ سنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. جی یوسف بھائی کس طرح سمیٹنگ اور کیا؟ تو پیارے بچوں یہ فرض نماز کے بعد پڑھنے کی اپنی عادت بنانی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے سونے سے پہلے بھی معمول بنا لینا ہے کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 ٹائمز الحمدللہ, 34 ٹائمز اللہ اکبر. یہ 100 بار, اصل میں 34 بار آپ نے پڑھا نا, تو یہ 100 ٹائمز ہو گیا, 100 مرتبہ ہو گیا. تو اسی لیے 100 کی پوری تعداد کرنے کے لیے جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو اگر ہو سکے تو یہ معمول ہر فرض نماز کے بعد, صبح اٹھتے ہیں تب بھی یہ کام کر لیں, ہر فرض نماز کے بعد بھی اپنی عادت بنائیں, اور سونے سے پہلے بھی تسبیح فاطمہ پڑھیں. اور بزرگوں کا میں نے پڑھا ہے, آپ یہ بھی فرماتے جب کہ کسی مزار پر جانا ہو یا آپ قبرستان جا رہے ہیں تو اپنے سرپرست کے ساتھ, ابو کے ساتھ جا رہے ہیں, تو آپ جاتے ہوئے نا مزار شریف یا قبرستان جاتے ہوئے راستے میں جانے سے پہلے اس کو پڑھ لیں اور اس کا ثواب ان کو ایصال کر دیں. اس کی انشاءاللہ بہت ساری برکتیں آپ کے لیے ظاہر ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو زیادہ زیادہ ذکر و اذکار کریں. جزاک اللہ خیرہ, جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. آج میرے ذہن میں ایک سیگمنٹ آیا ہے اور مجھے ٹیم مکی سے چاہیے 3 بچے, ٹیم مدنی سے 3 بچے. کون آ رہے ہیں؟ ٹیم مکی سے کون آئے گا؟ جی یہ تینوں, جی آپ تینوں آ جائیے. اور ادھر سے کون آئے گا؟ ٹھیک ہے چلیں جی آپ آ جائیے. اور آ جاؤ چھوٹے, آپ آ جاؤ. آپ چلو آ جاؤ, چاروں آ جاؤ. ٹھیک ہے آپ کیوں رہے گا, آپ بھی آ جاؤ, ایک ہی تو رہے گا. ٹھیک ہے ساتھ کھڑے ہو جائیے, ساتھ کھڑے ہو جائیے, ساتھ کھڑے ہو جائیے. تھوڑا گیپ دے کے کھڑا ہونا ہے. آپ ادھر ہوئیے, ایک لائن میں آ جائیے, ایک لائن میں آ جائیے, ایک لائن میں آ جائیے. ٹھیک ہے آپ تھوڑے سے ادھر ہوئیے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. توجہ رکھنی ہے آپ نے میری گفتگو کی جانب, میری بات کی جانب, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ پیارے بچوں ہمیں ہر کام سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ کھانا کھانے سے پہلے, پنکھا چلانے سے پہلے, گھر میں داخل ہونے سے پہلے, تالا کھولنے سے پہلے,
ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو کہوں بسم اللہ پڑھ کر یہ کام کریں تو آپ نے کرنا ہے, ورنہ وہ کام نہیں کرنا. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ ٹھیک ہے, بالکل سمجھ میں آ گئی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کیسے سمجھ میں آئی ہے, اور پورا آپ نے حاضر دماغی رکھنی ہے, سامنے کی جانب آپ نے دیکھنا ہے, الفاظ کان آپ نے آواز جو ہے میری طرف رکھنی ہے, آپ نے جو میں بول رہا ہوں اس طرف اپنے فوکس کرنا ہے اور جلدی کرنا ہے. جو لیٹ کرے گا وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا, اور جو جیتے گے 3 بچے ہم ان کو گفٹ پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی, بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ جائیے آرام سے, جلدی. آپ لوگ دیر میں آ رہے ہیں, جلدی کرنا ہے, آپ دیر میں آ رہے ہیں تینوں, آپ پھر آؤٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھڑے ہو جائیے. آہستہ سے پڑھنی ہے, ٹھیک ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ جائیے. بسم اللہ شریف پڑھ کے کھڑے ہو جائیے. بیٹھ جائیے جلدی سے. آپ آؤٹ ہو گئے چاروں, آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے فوراً آ جائیے. اب آپ لوگ چاروں بیچ میں آ جائیے. آ جائیں, آپ کو بولا کہا تھا بسم اللہ شریف پڑھنے کا. سارے پینٹ شرٹ والے بیٹھ جائیے. جی آپ نے اب سنا ہی نہیں نا, آپ نے سمجھا نہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ سمجھ گئے؟ اچھا, بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک ہاتھ اوپر کر لیں. حمزہ دیر میں آ رہے ہیں. بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسرا بھی ہاتھ اوپر کر لیں. ایک ہاتھ سر پہ رکھ لیں. اچھا, ایک ہاتھ نیچے کریں. سمجھدار ہو گئے ہیں, دکھائیے ماشاء اللہ سمجھدار تو ہیں. اچھا, بسم اللہ شریف پڑھ کے ایک ہاتھ نیچے کر لیں. دیر میں آ رہے ہیں حمزہ. بسم اللہ شریف پڑھ کے دوسرا ہاتھ بھی نیچے کر لیں. ہاتھ مان لیں اسے. اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے. اچھا, بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ ان سے ہاتھ ملائیے اور آپ ان سے ہاتھ ملائیے. آپ کو تو بولا نہیں تھا, آپ کو بولا تھا بسم اللہ شریف پڑھ کے ان سے آپ ان سے ہاتھ ملائیے. آؤٹ ہو گئے دونوں. ہاں بسم اللہ الرحمن. بھائی آپ کو کہا تھا بسم اللہ شریف پڑھ کے ان سے ہاتھ ملائیے, آپ کو کہا تھا ان سے ہاتھ ملائیے. ایک موقع اور دے دیں ہیں, چلیں جی. اچھا, دوبارہ ہاتھ ملائیے ہاتھ ملائیے. نہیں ملا؟ اچھا, بسم اللہ شریف پڑھ کے ہاتھ ملا لیں. آپ بھی ملا لیں. آپ آؤٹ ہو گئے. بیٹھیے. تو آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے جی, اور ماشاءاللہ فیصلہ ہو گیا, 3 بچے بچ گئے. اور حمزہ بھائی کو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے بولا ہی نہیں تھا, آپ نے لے لیا, آپ بھی آؤٹ ہو گئے. بسم اللہ شریف پڑھ کے لے لیجیے, آپ بھی آؤٹ ہو گئے. بسم اللہ شریف پڑھ کے بیٹھ جائیے اپنی جگہ پہ. 3 آؤٹ ہو گئے. چلیں جی ماشاءاللہ. آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور ایک کلام ہم شامل کر رہے ہیں اور سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. آؤ بچوں, ریڈی جی. کیا تیاری آج بتائیے؟ کیا حفظ و قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ اور منقبت صدیق کے اوپر. بہترین. آنکھوں کا تارا نام ہے محمد. کا تارا نام ہے محمد. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. کی دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. کی دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ. نہیں معلوم زر تو کیا ہے, میں غریب ہوں یقینا. نہیں معلوم زر تو کیا ہے,
دیکھوں یقینا میرے عشق میں مجھ کو لے چل میرے عشق مجھ کو لے چل تو کی جان پہ مدینہ حضور ہے سا کوئی انتظام ہو جائے حضور ہے سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سفر چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے سوار چاہیے سرکار زندگی کے لیے سوار چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم تمہاری نعت پڑھوں میں سنوں لکھوں ہر دم یوں زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے یوں زندگی کی مدینے تمام ہو جائے یوں زندگی میری یوں ہی تمام ہو جائے سوار چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے ماشاء اللہ جی اب بڑھ رہے ہیں کالز کی جانب جی میرا نام عائشہ ہے عائشہ باجی عابد بھائی آج میں آپ کو نعت سناؤں گی سنائیے حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ ذاک اللہ فائرہ آمین آمین ویاکم کلام سنایا آپ نے یہ بچوں کا تو بہت زیادہ پڑھتے ہیں یہ بچے ہیں ماشاءاللہ اچھی بات ہے ایک اور کال میں ہوں عائشہ اختاریہ منچنا بات سے میں آج آپ کو نعت سناؤں گی مینو شوق مدینے جامن دا میرے دل وچ حسرت اور نہیں میں نعت والوں کو چیلنج دیتی ہوں کہ ایسا شعر سنائے جس میں لفظ پھول آتا ہو پھول آسان ہے حسان میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ
دشت طیبہ طیبہ دشت طیبہ کے خار پھیرتے ہیں دشت طیبہ کے خار میں چاہ رہا ہوں کوئی پویم شامل ہو جائے, ٹائٹل کلام یا پویم. آپ سنائیں نا کوئی پویم یاد ہو آپ کو. آپ نے پڑھا ہے نا, کوئی ٹائٹل پڑھا ہے کسی, کوئی بھی نہیں, کوئی پویم وغیرہ آپ سنائیں گے؟ کون سی؟ میرا پیارا دین کا, ابھی تو حسان نے پڑھا ہے. چلو حسان آپ ہی سنا دو میرا پیارا. چلو میرا پیارا دین. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. جانے جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اپنے کلام کا اپنا ہو جاؤ بچوں, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. ہو جاؤ بچوں ریڈی, ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا, اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھیں اور دنیا کو سکھلائیں. کی جانب بڑھاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر جب پروگرام ہوتا ہے تو بڑا ایک اچھا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اور بچے بڑے خوش ہو کر, آپ بھی اپنے گھر میں, اور یہ پروگرام دیکھنے کا جو ہے وہ بعض بچوں کا معمول ہے. اور جو بچے نہیں دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ دکھائیں تو بچے جب بیٹھیں گے اور دیکھیں, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے. اب وہ بچہ دیکھے گا یار چھوٹا سا بچہ نعت پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہے ہیں, تو اس کے اندر یہ چیزیں شوق پیدا ہوں گے. اور اگر الٹے سیدھے کارٹون دیکھے گا, وہ مار رہا ہے, تو کارٹون جیسی ختم ہوگا وہ بھی پھر بھائی کو مار رہا ہوگا, چھوٹی بہن کو مار رہا ہوگا, کیونکہ اس نے دیکھا وہی ہے. اب جو دیکھتے ہیں بچے وہ بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر یہ نعتیں سنیں گے, بیانات سنیں گے, اچھی باتیں سنیں گے, پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ مائک؟ مگر کچھ بچے ایسے کرتے ہیں کہ اپنے خود کی طرف سے بیان بنا دیتے ہیں. کی طرف سے نہیں بنایا, نہ خود کی طرف سے کھانا بنائے, خود کی طرف سے کوئی چیز نہیں بنایا. خود کی طرف سے کھائیں, اپنی طرف سے کھائیں, اپنی طرف سے کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کریں. آپ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں بہت اچھا ہے, آپ سوچ رہے ہیں اچھا ہے, لیکن وہ بہت نقصان ہو جائے. ٹھیک ہے, ابو کا موبائل گندا اور آپ بولے میں آج دھو دیتا ہوں اس کو, ابو خوش ہو جائیں گے, تو پھر وہ دھلے گا کیا؟ ٹھیک ہے, پھر اچھا نہیں ہوگا. اپنی طرف سے آپ کوئی بھی کام کرنے کی زحمت نہ کریں. آپ نے جو کرنا ہے کس سے پوچھنا ہے؟ امی سے پوچھ لیں, ابو سے پوچھ لیں. اور اگر وہ منع کر دیں نا بیٹا یہ کام نہیں کرنا, اچھا بعض کام ایسے ہوتے ہیں بہت تاکید کے ساتھ منع, یہ تو بیٹا بالکل نہیں کرنا ہے, یہ مت کیجیے گا آپ کبھی بھی, کبھی ہم نہ ہو, گھر میں کوئی نہیں, آپ شروع ہو جائیں یہ کام نہیں کرنا ہے, تو وہ کام بہت خطرناک ہوتے ہیں. بعض بچے, ایک بچہ تھا, وہ میں ہاسپٹل میں گیا تھا, تو وہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا, کبوتر پکڑ رہا تھا وہ, تو کبوتر وہ بجلی کے تار پہ تھا, تو اس بچے کے ذہن میں تھا کہ میں کبوتر پکڑ لوں گا. کبوتر کیا پکڑے گا, کبوتر توڑ گیا, لیکن اس کا ہاتھ جو ہے بجلی کے تار میں آ گیا. تو بعض جو گھروں کے قریب ہوتے ہیں تار وغیرہ, یا پھر بعض ایسی جگہ چڑھ کر اس قسم کے معاملات کر ہوتے ہیں, جس کام کی آپ کو بڑے سختی سے منع کریں کہ بیٹا یہ کام آپ نے کبھی نہیں کرنا ہے, تو آپ نے پھر وہ کبھی بھی نہیں کرنا ہے. چلیں آئیے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں کلام. جی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جگہ کی, دولت جو چاہو دونوں
कर लो वजीफा नाम मोहम्मद लोगों खलीला मूसा व ईसा 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 सबका गया का नाम मोहम्मद सबका गया का नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद दिल का उजाला नाम मोहम्मद। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी चलें प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ाते हैं और एक और सेगमेंट शामिल करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ मुकद्दस चीज़ें नज़र आएंगी। जब आपको चीज़ें नज़र आएंगी तो टीम मक्की ने डिसाइड करना है, उसके पीछे एक लफ्ज़ होगा, वो जो लफ्ज़ आया है ऐसा शेर सुनाना है, वो शेर के अंदर ये लफ्ज़ आता हो। तो टीम मक्की आपको ये देखें, कुरान पाक, गौस पाक का गुंबद, खाने काबा, गुंबद खदरा, हजर अस्वद, इतर, नक्श नाले पाक, सुनहरी जालियाँ और आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला के मदार शरीफ का गुंबद है। डिसाइड कीजिए किसी भी एक चीज़। गुंबद खजरा। गुंबद खजरा। देखते हैं जी गुंबद खजरा के पीछे क्या लफ्ज़ आ रहा है, शेर सुनाना है। रसूलुल्लाह अर्श हक के मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की अर्श हक के मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। अल्लाह 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 अल्लाह। माशाल्लाह टीम मक्की ने 1 नंबर हासिल। टीम मदनी आपकी जानिब आएंगे, डिसाइड कीजिए। कुरान पाक। देखते हैं जी कुरान पाक के पीछे कौन सा लफ्ज़ आ रहा है। लफ्ज़ आया है आप लोगों के लिए नूरानी। सरकार के जलवों से रोशन गए दिले नूरी सरकार के जलवों से रोशन गए दिले नूरी ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये गाशाना ता हश्र रहे रोशन नूरी का ये गाशाना। सरकार के जलवों से नूरानी नहीं आई। नूरानी नहीं आया ना, नूरी आ गया। 5 4 जो साकी को सर के चेहरे से निकाब उठे जो साकी को सर के चेहरे से निकाब उठे कर आंखें भी नूरानी कर आंखें भी नूरानी ए जलवा जानाना कर आंखें भी नूरानी ए जलवा जानाना। पहले भी सही इंतखाब नहीं हुआ, ठीक है, और दूसरी मरतबा शेरी तब्दील कर दिया। पहुंच गए थे लेकिन पहली लाइन सही थी, दूसरा नहीं हो सका, तो आप ये नंबर हासिल नहीं कर सके। टीम मक्की आपकी जानिब आएंगे, डिसाइड कीजिए। खाने काबा। खाने काबा। देखते हैं जी खाने काबा। सोच समझ के पढ़ना है, जो पढ़ेंगे फिर वो मान भी लिया जाएगा। खाने काबा के पीछे लफ्ज़ है शम्आ। शम्मा दिल में शिकात तन सीना जुजा नूर का तेरी सूरत के लिए आया है
नूरा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। सुबह तैबा में हुई पटता वाला नूर का, सदका लेने नूर का आया तारा नूर का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। टीम मक्की ने एक और नंबर हासिल। अब आपकी जानिब आएंगे टीम मदनी। देखते हैं जी सुनहरी जालियों के पीछे कौन सा लफ्ज है। लफ्ज आ रहा है आज। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। अल्लाह माशाअल्लाह। टीम मदनी ने एक नंबर हासिल। आपकी जानिब आएंगे हजरे अस्वद। हजरे अस्वद। देखते हैं जी हजरे अस्वद के पीछे क्या लफ्ज है। लफ्ज आ रहा है गुलामों। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते गए, क्योंकि मुस्तफा गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की, गुलामों की, गुलामों की, गुलामों की, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की। इंशाअल्लाह जी आप डिसाइड कीजिए। नक्शे नाले पाक। नक्शे नाले पाक। देखते हैं जी नक्शे नाले पाक के पीछे क्या लफ्ज है। वाह वाह क्या जो तो करम है, शहबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 3 सवालात आपसे हुए, ठीक है। 3 पिक्चर आपकी जानिब, 3 पिक्चर आपकी जानिब। आपने कितने बताए? 3 और आपने 2। तो स्कोर बोर्ड ये बता रहा है ये सेगमेंट बराबर कैसे हो गया। ये सेगमेंट जीत लिया है टीम। सबसे पहला कौन सा सेगमेंट हुआ था? सूरतों के नाम का हुआ था। दूसरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। तीसरा वो बराबर हो गया था। और टीम अच्छा चलें जी उस वाले को रहने देते हैं, ठीक है। वो तो बच्चों में आप रखने तोहफे हो गए। एक मुकाबला जीता टीम मदनी ने, एक टीम मक्की ने। तो आज का मुकाबला हो गया है बराबर बराबर। चलें जी आप वो अमीरुल सुन्नत ने जो नज़म लिखी है उसके चंद अशार पढ़ दें, फिर इंशाल्लाह मनकबर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तुम सारे बच्चों, 5 नमाजें रोज पढ़ो रब होगा राजी प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तुम सारे बच्चों, 5 नमाजें रोज पढ़ो तुम होगा राजी प्यारे बच्चों। सब असहाब नबी जन्नत में जाएंगे प्यारे बच्चों, सब असहाब नबी जन्नत में जाएंगे प्यारे बच्चों। अहले बेत हमारे सर के ताज है प्यारे प्यारे बच्चों, अहले बेत हमारे सर के ताज है प्यारे प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों शाद रहो तुम सारे बच्चों, 5 नमाजें रोज पढ़ो रब होगा राजी प्यारे बच्चों। गौस रज़ा
کے ہم ہے خادم وہ ہے ہمارے پیارے بچوں، غوث رضا کے ہم ہے خادم وہ ہے ہمارے پیارے بچوں، امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ تارے بچوں، امی ابو کی آنکھوں کے جگمگ جگمگ پیارے بچوں، ننھے منھے پیارے بچوں، شاد رہو تم سارے بچوں، 5 نمازیں روز پڑھو رب ہوگا راضی پیارے بچوں۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاتے آتے ہم آپ کو سنا رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت۔ کیا شان پائی اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، کیا شان پائے اللہ اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، سرکار کے ہو تم خاص دلبر، صدیق اکبر صدیق اکبر، تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، تم ہی تو ٹھہرے پہلے خلیفہ، ہر ایک صحابی قائل تمہارا، فاروق ہو یا عثمان و حیدر، صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر، اللہ کا پیارا ابو بکر، اللہ کا پیارا ابو بکر، نبی کا پیارا ابو بکر، فاروق کا پیارا ابو بکر، عثمان کا پیارا ابو بکر، عثمان کا پیارا ابو بکر، علی کا پیارا ابو بکر، حسنین کا پیارا ابو بکر، ہم سب کا پیارا ابو بکر، ہم سب کا پیارا ابو بکر، ہم سب کا پیارا ابو بکر، بیان وہ کس زبان سے میں ہوا سے دیکھ اکبر کا، بیان وہ کس زبان سے میں ہوا سے دیکھ اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، بیان وہ کس زبان سے میں ہوا سے دیکھ اکبر کا، اللہ کا پیارا ابو بکر، اللہ کا پیارا ابو بکر، نبی کا پیارا ابو بکر، نبی کا پیارا فاروق کا پیارا ابو بکر، فاروق کا پیارا ابو بکر، عثمان کا پیارا ابو بکر، عثمان کا پیارا ابو بکر، علی کا پیارا ابو بکر، علی کا پیارا ابو بکر، حسنین کا پیارا ابو بکر، حسنین کا پیارا ابو بکر، ابو بکر، الہی رحم فرما دے بچوں کا مدنی چینل